أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ الصلوۃ والسلام: کفا بالعلم رفعۃ. علم کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ انسان کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. یعنی کہ انسان اگر بلند و بالا ہوتا ہے اور مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. جتنے بھی انسان کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مقام سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی عزت کا سبب جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ علم ہوتا ہے. علم جہاں ہوگا، یہی وجہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے مجمع میں پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں کے اوپر مختلف المذاہب افراد موجود ہیں، مختلف الفرق موجود ہیں، آپ ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، وہاں آپ کو مدعو کیا گیا ہے. جب آپ گفتگو فرمائیں گے، آپ اپنا علم آپ پیش فرمائیں گے تو آپ کی عزت میں مزید اضافہ ہوگا. لوگ کہیں گے ہاں پڑھا لکھا انسان ہے، وہ یہ نہیں ایک مسلمان ہے، نہیں کوئی پڑھا لکھا انسان. ایسے جب مختلف فرق افراد کے درمیان جائیں گے آپ کہ سنی بھی ہیں تو شیعہ بھی ہیں، اور سنیوں کے مختلف اور فرقوں کے دیوبندی بھی ہیں تو نقشبندی بھی ہیں تو بریلوی بھی ہیں تو اہل حدیث و اہل قرآن جتنے بھی ہیں، تو ان کے درمیان آپ جب گفتگو علمی گفتگو فرمائیں گے تو آپ کی وہ لوگ عزت کریں گے. کیوں عزت کریں گے؟ مولانا نے فرمایا علم جو ہے وہ بلندی کا سبب ہوتا ہے. اللہ علم حاصل کرنے کی مسلم توفیق عطا فرمائے. آئیے کتاب سامنے موجود ہے، اس کو دیکھیں. آپ 3 درس ہمارے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، آج ہی 4تھا درس شروع ہو رہا ہے. ہونا مسائل، یہاں کچھ مسائل ہیں. مسائل مسئلے کی جمع ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ الاولا اے المسئلۃ الاولا. اولا چونکہ مؤنث ہے، کیوں مؤنث ہے؟ چونکہ مسئلہ مؤنث ہے، یہ صفت واقع ہوا. مسئلہ المسئلۃ الاولا، پہلا مسئلہ. تو اولا اس لیے مؤنث آیا کہ چونکہ لفظ مسئلہ بھی مؤنث ہے. موصوف صفت میں 10 میں سے 6 چیزوں کے اندر اتحاد اور یگانے کا ضروری ہے. اس میں سے ایک تذکیر و تانیث بھی ہے. اگر وہ مذکر ہوگا تو یہی مذکر، وہ مؤنث ہوگا تو یہی مؤنث. مستحق الخمس، خمس کے مستحق افراد، ٹھیک ہے. کون کون ہے؟ ہوا من ولدہ عبد المطلب. وہ لوگ ہیں جو اولاد حضرت عبد المطلب میں سے ہیں، جو اولاد عبد المطلب میں ہیں. اس میں اکثر لوگ اس بندل کے اوپر آپ دیکھیں گے تو نسبت دیتے ہیں قریش کی طرف. قریش بہت اوپر جا کے آتے ہیں، یعنی کہ جناب حضور سرور کائنات کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے والد حضرت شیبۃ الحمد، جن کا نام حضرت عبد المطلب ہے. نام جو ہے وہ شیبۃ الحمد ہے، لیکن کنیت جو ہے وہ عبد المطلب ہے. عبد المطلب کے نام سے شہرت رکھتے ہیں. ان کے والد حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے والد حضرت عبد مناف، عبد مناف کے والد اسی کے والد قریش، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اسی کو ہی قریش بھی کہا جاتا ہے. بہرحال تو اس نسبت سے قریشی بولتے ہیں. قریشی کے اندر بہت سارے خانوادے سمٹ کے آتے ہیں. بنی ہاشم بھی قریشی ہیں، بنی امیہ بھی قریشی ہیں، بنی عباس بھی قریشی ہو گئے، بنی تمیم بھی قریشی ہو گئے. بنی تمیم جس سے ابو بکر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اور یا عمر، یہ بھی قریشی ہے. چونکہ خانواد تو اوپر سے ایک چلا آ رہا ہے نا اوپر سے، تو لے لو. وہ کیا کام کرتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں وہ وہاں سے نہیں جوڑتے سلسلے کو، جہاں سے وہ الگ ہو رہے ہیں وہاں جوڑتے جہاں سب لوگ جا کے مل جاتے ہیں. یعنی قریش سے جوڑا انہوں نے تاکہ ہم لوگ بھی شامل رہا. ہمارے خاندان میں رسول اللہ بھی ہے، کیونکہ خاندان الگ الگ ہے. ایسے ہی مطلب بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. لیکن اب مستحق کون ہے؟ جو بنی عبد المطلب ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ کیوں ہوئے؟ اس میں وجہ یہ کہ جناب ہاشم کا انتقال مدینے میں ہو گیا تھا. مدینہ منورہ کے جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا تھا. خاندان کا مکے میں رہا کرتا تھا. وہ وہاں تشریف لے گئے تھے، وہاں انہوں نے شادی کی تھی. اب یہ کنفرم تک میں پڑا تھا. اب یہاں پہ کچھ اولاد تھی نہیں، تو کون؟ تو ان کے سگے بھائی جناب ہاشم کے، وہ لینے کے لیے وہاں گئے ہیں، جن کا نام مطلب ہے. وہ وہاں پہنچے، جو لے کے آئے ہیں مکے کے اندر، تو یہ جوان تقریباً 12-13 برس کے ہو گئے تھے. تو لوگ یہ سمجھے کہ غلام خرید کے لے کے آئے. تو انہوں نے کہا کون ہے؟ جو عبد المطلب ہے. نام شیبۃ الحمد ہے، سمجھ نا آپ. یہ
اس بنیاد کے اوپر تو کہ جو بھی عبد المطلب کی نسل میں ہے، جو بھی ان کی اولاد میں ہے، وہ مستحق خمس ہے. کہ وہ بنو ابو طالب، کون کون ہے؟ نمبر ایک بنو ابو طالب، ابو طالب کی اولاد، والعباس، عباس کی اولاد نہیں، عباس ابن عبد المطلب جن کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں، سمجھ رہے نا، جن کے پورا خلافت عباسی جن کی چلی ہے. والحارث، بنی حارث بھی ہو گئے، بھی سگے چچا رسول اللہ کے. وہ ابی لہب، ابی لہب بھی شامل ہو گیا، سگا چچا ابو لہب. یہ سب مستحق خمس ہے. اب تفصیل ابھی آ گئی. الذکر والانثی، چاہے بنی عبد المطلب میں مذکر ہوں چاہے مؤنث ہوں، لیکن جس کا سلسلہ نسب جب جناب عبد المطلب تک پہنچ رہا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، وہ جناب علی مستحق خمس ہے. وفی استحقاق بنی المطلب، سوال پیدا ہوتا ہے جناب کیا مطلب کی اولاد بھی مستحق خمس ہے؟ فرمایا تردد، اس میں تردد ہے. مطلب جناب ہاشم کے بھائی، جناب عبد المطلب کے چچا، ان کا جو ساتھ میں لے کے آئے تھے، اس لیے ان کو عبد المطلب کہا گیا. چونکہ جناب ہاشم نے شادی ایک مدینہ منورہ میں کی تھی، ان کی ماں جناب سلمہ موجود تھی، تو وہ انتقال ان کا ہو گیا جوانی میں ہی جناب ہاشم کا، اور یہ وہاں موجود تھے، ان کو لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے نا. اب ہر المنع، علماء کے میں تردد ہے، لیکن قول ازہر یہ ہے کہ مستحق خمس بنی مطلب نہیں ہے. بات واضح ہو گئی، بنی مطلب اس کے مستحق خمس نہیں ہے، بس صرف بنی عبد المطلب. الثانیہ اے المسئلۃ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، هل يجوز ان يخص بالخمس طائفہ، کیا یہ جائز ہے کہ خمس کو ایک ہی گروہ سے مخصوص کر دیا جائے، فقط ایک گروہ سے؟ مثلا ایک شخص اپنا پورا خمس ایک یتیم کو دے دے، یا ایک مسکین کو دے دے، یا ایک ابن سبیل کو دے دے. آپ کے پاس میں 10,000 روپے خمس کے نکلے، کیا آپ جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ یتیم کو ہی سارا خمس دے دیں؟ بات سمجھ رہے نا، کیا ایسا جائز ہے؟ قیل نعم، ایک قول تو یہ ہے کہ ہاں دے سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے چونکہ مستحق ہے، جب استحقاق اس کے پاس دے سکتے ہیں آپ اس کو. وقیل لا، اور ایک قول یہ کہ نہیں، آپ ایک گروہ کو اکیلے کو نہیں دے سکتے. وَهُوَ الْأَحْوَطِ، یہ احتیاط بھی. خمس کے 6 حصے ہیں، ایک اللہ کا حصہ، ایک رسول کا حصہ، ایک امام کا حصہ. 3 حصے یہ سہم امام بن جاتے ہیں. سہم کیوں؟ اس لیے کہ ہم رسول تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہم نے امام کو، امام زندہ ہے، پردہ غیب میں موجود ہے، سمجھے نا، وہ زندہ ان تک پہنچنا ہے. اب وہ کہے کہ میرے بعد میں اگر میں تمہارے سامنے نہ ہوں تو دیکھو اس مرحلے پہ تم خرچ کرو، جو ہماری روات ہیں ان کو دو، یا اور مرحلے کے اوپر. لیکن درقت وہ ہے سب 3 حصے، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک امام کا حصہ. تیسرا 3 سے ختم ہو گئے، چوتھا، 5واں، 6واں، یہ یتیم، مسکین اور ابن سبیل. یتیم مسکین، مگر کون؟ ان تینوں کا تعلق جو ہے، یتیم، مسکین، ابن سبیل کا تعلق بنی عبد المطلب سے ہونا چاہیے. نہیں گویا اس کو حق سادات کہا جاتا ہے. تو 6 حصے ہوئے نا، تو اللہ کا حصہ تو مجبوری میں گیا ان کو، رسول کا حصہ تو مجبوری میں گیا امام کو، چونکہ ان کو جانا ہی ہے. لیکن باقی 3 حصے تو یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، ابن سبیل بھی ہے. آپ کسی کو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں وَهُوَ الْأَحْوَطِ، یہ احوط بھی یہی ہے کہ آپ کسی ایک کو مخصوص نہ کریں، آپ اپنے حق سادات کو 3 حصوں میں یتیم کا یتیم کو دیں. ہاں، مگر یہ محقق علی کا مسئلہ ہے، آج کے زمانے میں متاخرین کہتے ہیں سب دے سکتے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، یقسم الامام علی الطوائف الثلاث، امام جو ہے وہ تقسیم کرے گا خمس کو طوائف ثلاث کے اوپر، یعنی یتیم، مسکین اور ابن سبیل کے اوپر، جو سادات میں سے ہیں. کیسے تقسیم کرے گا؟ تو تینوں طائفے، طوائف، طائفے کی جمع، گروہ، 3 گروہ. کون کون گروہ؟ یتیم، مسکین، ابن سبیل. امام ان تینوں کے اوپر تقسیم کرے گا، جو بھی امام وقت ہوگا، قدر الکفایہ،
ایسے دے گا اس مقدار میں کہ جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو. ایسا نہیں ہے کہ امام کسی ایک کو ہی سب کچھ دے دے. علی قدر الکفایہ مختصدن، اقتصادی اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ اس میں اسراف نہ ہو. مختصر اسراف نہ ہو، اس کے اندر اسراف کو الگ کرتے ہوئے جو ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اتنا ان کو امام دے دیں گے. فَإِنْ فَضُلَ، اب کہہ رہے ہیں اگر اس میں کچھ فاضل رہ جاتا ہے، اگر اس میں کچھ فاضل رہ جاتا ہے، اضافی ہو جاتا ہے، بچ گیا، کانا لہو، وہ سب کا سب جو ہے وہ امام کا ہے. یعنی کہ اگر نصف خمس میں سے جو طوائف ثلاث کو دینے کے باوجود کچھ بچتا ہے، اس سب کا مالک امام ہے. وَإِنْ أُعْوِضَ، لیکن اگر کم پڑ رہا ہے، أَتَمَّ مِن نَصِيبِهِ، تو وہ اپنے حصے سے اس کو تمام کر دے گا. فرض کیجئے ضرورت 4-4 ہزار روپے کی ہے، حق کے سادات آیا ہوا ہے 12,000 روپے، 4 یتیم، 4 مسکین، 4 ابن سبیل، 12,000 پورے ہو گئے الحمدللہ. فرض کیجئے موجود ہے 13,000 روپے حق کے سادات، 1,000 بچ گیا، وہ امام کا ہو گیا. الٹا کر دیجئے، آیا تھا 11,000 روپے، تقسیم ہونا 12,000 روپے، وہ 1,000 اپنے حصے سے نکال کے ان کو دے دے گا. بات واضح ہو گئی؟ سنا گئی. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ابن السبیل لا يعتبر فیہ الفقر. ابن سبیل کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ راستے کا بیٹا. کیا مطلب راستے کا بیٹا؟ ایک انسان خدا نہ خواستہ کہیں گیا، خدا نہ خواستہ جانے پہ نہیں ملا، اب خدا نہ خواستہ والو آنے سے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، ورنہ سب جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، بھی جاتے ہیں. آپ تشریف لے گئے کہیں، اب یہ خدا نہ خواستہ وہاں جیب کٹ گئی، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اب آپ بر راستے پہ کھڑے ہیں. جب راستے پہ ہے، کچھ بھی آگے پیچھے نہیں ہے، تو اب کیا ہوئے آپ؟ ابن سبیل، راستے کے بیٹے، کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس، بر راستے کے علاوہ کچھ نہیں آپ کے پاس، ابن سبیل ہے. آپ اپنے گھر پہ بہت بڑے ارب پتی ہیں، اور اب وہ پیسے کے مالک ہیں، 25-30 آپ کے آگے پیچھے نوکر گھومتے ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہے. دیکھیے آج کا زمانہ اور ہے کہ آپ اگر فون کر کے کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، لوگ پہنچ جائیں تو آپ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن آج سے 50-100 سال پہلے کی بات کیجئے، اب کیا کریں گے آپ ابن سبیل. تو کریں لا ابن سبیل لا یعتبر فیہ الفقر، ابن سبیل میں فقر کا اعتبار نہیں ہوگا کہ اس کا فقیر ہونا ضروری ہے. فقیر بھی ہو سکتا ہے اور امیر بھی ہو سکتا ہے. بل الحاج فی بلد التسلیم، بلکہ یہ دیکھا جائے گا جہاں وہ تسلیم کر رہا ہے، جہاں وہ لے رہا ہے، جس شہر میں وہ لے رہا ہے، وہاں وہ محتاج ہے کہ نہیں ہے. میں نکل کے دہلی گیا، دہلی جا کے میری جیب کٹ گئی، میں کچھ بھی نہیں ہوں. یہاں میں ارب پتی ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو میں پیسے دہلی میں تو لوں گا، لائیے 100 روپے دیجیے تاکہ میں اٹھا سکوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ لہٰذا یہاں میں وہاں دیکھا جائے گا، میں وہاں محتاج ہوں، ہاں بسم اللہ لیجیے. بل الحاج فی بلد التسلیم، جس شہر میں وہ خمس لے رہا ہے اس شہر کے اندر اس کی احتیاج دیکھی جائے گی. ولو کان غنیا فی بلدہ، اگرچہ وہ اپنے شہر میں اپنے گھر پہ جو ہے وہ غنی کیوں نہ ہو. وہل یراع ذلک فی الیتیم، سوال ہوتا ہے کیا اس بات کی رعایت یتیم کے بارے میں کی جائے گی؟ کہ اس سلسلے میں کیا کہ وہ یتیم فقیر بھی ہو تاکہ اس کو آپ خمس دیں؟ فقر کی رعایت یتیم کے بارے میں کی جائے گی؟ قیل نعم، ایک قولی کہ ہاں کی جائے گی. وقیل لا، ایک قولی کہ نہیں کی جائے گی. والاول احوط، لیکن اول احوط، آپ خمس دے کیوں رہے ہیں؟ یتیم کا مطلب تھوڑی کہ یتیم استحقاق رکھتا ہے، یتیم استحقاق نہیں رکھتا، حاجت استحقاق رکھتی ہے، صحیح ہے نا، ضرورت مند ہونا اس کا. الخامسہ،
لا يحل حمل الخمس الى غیر بلدہ مع وجود المستحق، حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے خمس کو لے جانا الى غیر بلدہ، غیر بلد کی طرف، ہی کے بلٹی خمس کی طرف، اس شہر کی طرف جو خمس کا غیر ہے۔ خمس نکل رہا ہے میرٹھ میں، آپ میرٹھ سے خمس لے کے جا رہے ہیں دلی، خمس نکل رہا ہے سہارنپور میں، آپ لے کے آ رہے ہیں میرٹھ میں، جائز نہیں ہے۔ کب جائز نہیں ہے؟ مع وجود المستحق، جب تک کہ کوئی ایک بھی مستحق خمس موجود ہے۔ اگر فرض کیجیے آپ نے اپنے وطن میں خمس نکالا اور آپ کے وطن میں کوئی ایک بھی مستحق خمس موجود ہے تو اس کا دوسرے شہر میں لے جانا حلال نہیں، جائز نہیں۔ وَلَوْ حَمِلَ، اگر کوئی لے کے گیا، وَالْحَالُ هَٰذِهِ، اور حال یہی تھا، کیا تھا کہ مستحق موجود تھا پھر بھی آپ لے گئے، زمینہ، تو ضامن ہے اس کا۔ کیوں ضامن ہے؟ وہ ضمانت اس کی ذمہ ہے، وہ مکمل طور پر ضامن ہے اس کا۔ ضمانت کب ہوگی؟ اب جملہ سے بولیے لو تولفا، اگر تلف ہو جائے، سمجھ لیں؟ اب یہ نہیں کہ وہ آپ نے یہاں فرض کی نکالا اپنے وطن سے میرٹھ میں لا کے دے دیا، آپ بری ذمہ ہے، آپ کا لانا جائز نہیں تھا، حلال نہیں تھا، لیکن آپ خمس سے بری ذمہ ہے، اس کو گناہ ملے گا آپ کو، سمجھیے گا آپ کو۔ آپ نے خرچ صحیح جگہ کیا ہے، میرٹھ میں لا کے آپ نے سادات کو، یتیم کو دیا، مسکین کو دیا، ابن سبیل کو دیا، دے دیا، خمس ادا ہو گیا۔ ہاں اس کا فائدہ وہاں ہوتا اگر فرض کیجئے آپ راستے میں کہیں جیب کٹ جاتی، خمس لے کے آئے، راستے میں جیب کٹ، چاہے 100 روپے ہے خمس کے، راستے میں جیب کٹ گئی، اب آپ چونکہ لانا جائز نہیں تھا، آپ لے کے آ رہے ہیں، لہذا اب آپ ذمہ دار ہیں، آپ 100 روپے ادا کریں۔ آپ بات واضح ہو گئی نا؟ وَيَجُوزُ مَعَ عَدَمِهِ، اور جائز ہے مع عدم، مع عدم المستحق، جب مستحق نہ ہو تو اس صورت میں جائز ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ السادسہ، چھٹا مسئلہ، الایمان معتبر فی المستحق، مستحق میں ایمان معتبر ہے کہ جسے آپ دے رہے ہیں، یعنی کہ یتیم و مسکین و ابن سبیل، اس کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اللہ تردد، اگرچہ اس بارے میں تردد ہے مگر پھر بھی کہا ایمان معتبر ہے مستحق کے لیے، تردد کی بنیاد پر، مگر ہے معتبر۔ والعدالہ، سوال یہ کیا اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے؟ لا تعتبر علی الاظہر، تو یہ بربنائے قول اظہر کے معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کی حد تک انشاءاللہ اتنا ہی، باقی انشاءاللہ مزید برس کا بیان کل ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین۔